اچھا میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس ہے۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے، فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ تو جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یا کیا ہے، فاسق ہے۔ انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا، اور اسلامی پھر جو بغاوت کے لیے اٹھیں گے تو اسلامی حکومت ڈیوائڈ ہو جائے گی، اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے بھائی جو بھی ہے، اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه زبیبہ، اس پہ بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو آج کل کسی اسکالر کا بیان سن رہا تھا، کلپ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے جو ہے بیڑا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، بیڑا غرق کر دیا اس امت کا، یوں کر دیا، ایسے فضول 15ویں صدی کے ٹچے بیٹھ کے حضرت معاویہ پہ بات کر رہے ہوتے۔ بھائی حضرت معاویہ کا ان سے اجتہادی اختلاف تھا، تو سیاسی اختلاف میں جب کسی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ ایسے ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتے۔ حضرت معاویہ نہ ہوتے تو کوئی دوسرا ہوتا تو بھی اختلاف ہونا تھا۔ حضرت عثمان کا جب خون بہا ہے تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کی عوام کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے رشتہ داروں کو، اگر یہ کام حضرت معاویہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے حضرت عثمان کا کوئی دوسری رشتہ دار اٹھ کے کہتا کہ بھائی میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیتے۔ یہ آج بھی ہوگا نا، تو آج بھی وہی اختلافات ہوں گے۔ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ وہ بہت آسانی سے مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ بھائی آج بھی اختلاف ہوتا تو یہی، آج اس طرح کی سچویشن ہوتی یہی اختلاف ہوتا، تو کل ہوئی تھی کل بھی ہے، تو ہم دونوں میں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ سیاسی اختلاف تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور وہ آزمائش حضرت حسن نے کیا کر دی؟ ختم کر دی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، تو وہ بھی ختم۔ اب 15ویں صدی کے ایک ٹچا اٹھ کے کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ نے بیڑا غرق کر دیا، فلانے نے یوں کر دیا، اختلاف کر کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یہ اختلاف نہ ہوتی۔ بھائی حضرت معاویہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ کوئی اختلاف کیا؟